علی محمد النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں اس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو سجایا۔ اور پھر انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک چلا، ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس کے سر پہ اس نے تاج ختم نبوت کو سجایا۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام پر نبوت کا اختتام ہوا، اور ہم گناہگار سے ہی، سیاہکار سے ہی، کوئی مائی کلال کل اللہ کے حضور اپنے عمل کے بلبوتے پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت میرا مقدر ہوگی۔ یہ تو رب دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے کہ میں یہ عمل ریاکاری کے لیے کر رہا تھا، دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، داد تحسین کے لیے کر رہا تھا، یا لوگوں کی شاباش سمیٹنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر میرا دل اس ریا سے پاک تھا، میرا ہر عمل للہیت کے لیے تھا، خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے تھا، تو میرا ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا، میرا ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں کرنا، اور میرا ایک رکوع اور قیام رب کی بارگاہ میں کرنا، یقیناً وہ مقبول ہو جائے گا اس ہزار لاکھ انگنت سجدوں سے جو دنیا کے دکھاووں کے لیے میں چکتا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تو بن مانگے تو نے اعزاز دے دیا، یقیناً ہمارے پاس بخشش کی کوئی سبیل نہیں سوائے اس نبی آخر الزمان کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے، کہ جب کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا۔ یہاں تو ہم اپنے اسکول کا امتحان ہوتا ہے تو گھبرا رہے ہوتے ہیں، نتائج کا اعلان ہونے والا ہوتا ہے، کس کو آج پہلی پوزیشن ملے گی، کون سیکنڈ آئے گا، کون تھرڈ آئے گا، کون پاس ہوگا، کون فیل ہوگا۔ ہم کانپتے ہوئے جاتے ہیں، ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اگر کامیابی کا پروانہ مل جائے تو پوری دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نتیجہ ہمارے ذہن کے موافق نہ آیا جو ہم سوچ کے گئے تھے، اس کے الٹ آ گیا، تو وہ نتیجہ ہر کسی سے چھپاتے ہیں۔ مگر جب دل ٹوٹتا ہے، گھر آتے ہیں، والدین کو بتاتے ہیں، دوست یاروں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، جو پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ پھر تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اس مرتبہ اگر ناکامی تمہارا مقدر تھی تو ضروری نہیں کہ اللہ نے ناکامی تمہارے ہی مقدر میں رکھی۔ اگر تم پچھلے سال کی ناکامیوں کا جائزہ لو، اگر آج سے دوبارہ ارادہ کر لو اٹھنے کا، محنت کرنے کا، رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیپر 100% بھی کر کے آئے اور دل میں گھمنڈ ہو کہ کوئی سوال نہیں چھوڑا، کوئی جز نہیں چھوڑی، میں تو پاس تھیمنا ہی تھیمنا، تو ڈرے اس وقت سے آپ کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اور لگا دینے کے بعد سجدہ ریز رہتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری دی ہوئی توفیق سے جو مجھے آتا تھا میں نے تیرے سپرد کر دیا، اب اگر تیری بخشش شامل حال ہو جائے تو میرا مقدر بن جائے گا، میری قسمت بگڑی ہوئی سنور جائے گی۔ تو یقیناً جب وہ دوبارہ محنت کرتا ہے اور اپنے استاد کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، استاد کا وہ مقام کہ والدین بچے کو آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں، یہ استاد کی شخصیت ہوتی ہے جو بچے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر رفعتیں عطا کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، جب وہ والدین اور اساتذہ کے نالین اور جوڑے اٹھا کر ان کا بھی ادب کرتا ہے، کتاب کا بھی ادب کرتا ہے، تعلیم گاہ کا بھی ادب کرتا ہے، ایک یہاں تک کہ جو لوگ محدثین تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوڑا کاغذ بھی ہو جس کے اوپر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو تب بھی اس کا ادب اور احترام ضروری ہے، کہ اس لیے کہ یہ لکھنے کے ہی کام آتا ہے۔
یہ علم کو آگے پھیلانے میں کام آئے گا. اور یہاں تک کہ جو محدثین حدیثیں رقم کرتے تھے، لکھتے تھے، وہ جو سیاہی ہوتی تھی اسے چھڑتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے جس روشنائی کے ساتھ، جس قلم کے ساتھ اور جس سیاہی کے ساتھ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو لکھا ہے، اس سیاہی کو جھاڑنا بھی زمین پر گرنا یہ بے ادبی کے مترادف ہے. تو وہ جب ادب کرتا ہے اپنے والدین کا، بڑوں کا، چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، دوبارہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے. وہ اپنے بندے کی اداؤں کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ میں آ گیا. رب کو گھمنڈ، تکبر اور بڑائی، یقیناً کبریائی اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. مگر اگر خدا نہ خواستہ بندے کے دل میں رتی برابر کہ میں بڑا ہوں، یہ لوگ میرے محتاج ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، میں جو حکم چلاتا ہوں یہ مانتے ہیں. دوستان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی بندہ اچانک وہاں پہ پہنچے اور وہ یہ صرف گمان کرے، خیال کرے میں ویسا تو لوگ وہاں اٹھ کے مل سکیں، اس کے دل میں اتنا خیال آیا کہ میں جاؤں گا ادب میں، احترام میں، محبت میں، میرے روب میں، یہ لوگ اٹھ کے میرا استقبال کریں گے، مجھے ملیں گے. آقا نے فرمایا کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، ریا اللہ کو پسند نہیں. دوستان محترم، جو عمل ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بندہ کرتا ہے بارگاہ خدا میں مقبول ہوتا ہے. تو اگر طالب علم دوبارہ لوٹ کے اپنے والدین کی نصیحت اور اساتذہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے محنت کی طرف آ جاتا ہے، محنت اپنا شعار بنا لیتا ہے، محنت کا عادی بن جاتا ہے، دوستان محترم اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے. مگر ایک امتحان اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی ہے کہ جس کے بعد کوئی امتحان نہیں، وہ آخری امتحان ہے. جہاں دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں، کبھی بیماری کے عالم میں، کبھی کوئی ہماری عزیز رشتہ دار شخصیت دنیا سے رخصت ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، امتحان کا وقت ہوتا ہے، مگر رب سہارا دیتا ہے، رب صبر عطا کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تمہارا دل ٹوٹ جائے، جب تم بے صبرے ہونے لگو تو نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بندہ یہ چاہتا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں بھی تو میرا ساتھ دے، جب اس دنیا سے چلا جاؤں عالم برزخ کی پہلی گھڑی قبر کی رات آ جائے، باری تعالیٰ میرا ساتھ میرے ساتھ ہو. اور جب کل قیامت کے دن، حشر کے دن دوبارہ جی اٹھے عالم انسانیت، تو باری تعالیٰ پھر تیرا ساتھ ہو، تیرے محبوب کا ساتھ ہو. تو یقیناً بندہ رب کا ساتھ مانگتا ہے تو رب کہتا ہے اے بندے اگر تو میرا ساتھ چاہتا ہے، میری سنگت، میری معیت، میری دوستی چاہتا ہے، تو تجھے گنیا بتاتا ہوں کہ تو صبر کر. میری طرف سے جو آزمائش آئے، ماں باپ کی طرف سے بھی تکالیف آتی ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی آزمائشیں آتی ہیں. انسان سوچتا ہے کسی کو اللہ نے کار اور کوٹھیاں دی، میرے والدین میرے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر جو اللہ نے اس کے والدین کو دیا وہ اسی پہ راضی رہا، اسی پہ شاکر رہا، تو یہ صبر کیا، اللہ اس کے ساتھ ہے. تو جب وہ صبر کرتا ہے، مشکلات سے گزرتا ہے، تو کامیابی اللہ اس کا مقدر بنا دیتا ہے. اور دوستان محترم، جو اس امتحان میں پاس ہو گیا، ایک طرف جنت، یہاں تک کہ یہ قبر کی پہلی رات یہ مناظر دکھا دیے جاتے ہیں. جب وہ پہچان لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا اللہ تو میرا رب ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں. دوستان محترم، اور وہ اپنے دین اسلام کی بات کرتا ہے، تو اسی وقت جب یہ 3 سوالوں میں کامیاب ہوتا ہے، اسے فرشتے دوزخ بھی دکھاتے ہیں. اگر ناکام ہو گئے ہوتے تو یہ ٹھکانہ تھا، مبارک ہو تمہیں کہ تم پاس ہو گئے، اب یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم جیسا کوئی گناہگار ہو، شفاعت مصطفیٰ پر ہماری یقین ہے، ہماری نظریں یا رسول اللہ آپ کے دستے اقدس پر، یا رسول اللہ، شاید تو یہاں تک کہتا ہے نعت لکھتے ہوئے، یا رسول اللہ کس کی مجال جو نگاہیں بھر کے آپ کو دیکھے، یا رسول اللہ ہمارے لیے تو جنت آپ کے نالین ہے. یا رسول اللہ یہ وہ نالین ہے جو معراج کی رات آپ جب عرشوں پہ گئے اتارنا چاہے، رب کی طرف سے سلام آیا کہ اے محبوب آج نالین کے ساتھ ہی گئے. تو اس لیے عرش خدا نے بھی نالین مصطفیٰ کو چوما. تو عرش کے لیے تو حضور کے نالین سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. وہ عاشق بارگاہ مصطفیٰ پہ نظر بھر کے نہیں دیکھتا. صحابہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نقش و نگار کیسے تھے،
آقا کی آنکھ مبارک کیسی تھی، آقا کی ریش مبارک کیسی تھی، آقا کا ناک مبارک کیسا تھا، آقا کی سونا مکھڑا کیسا تھا. تو صحابہ کہتے تھے بھائی ہم تو بتانے سے قاصر. لوگ حیران ہوئے کہ حضور کے پروانے ہو، حضور کے غلام ہو، ساری زندگی بارگاہ مصطفیٰ میں گزری، اب تم سے حضور کے چہرے اقدس کے خد و خال پوچھتے ہیں، تمہاری زبانیں چپ کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے دوستو بات تو یہ ہے ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں گزری لیکن ہاتھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے، نظر بھر کے چہرے مصطفیٰ کو نہیں تکتے تھے کہ ہماری گستاخ نظریں یا رسول اللہ کہیں آپ کے چہرے پہ پڑ جائیں اور کہیں کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا سبب نہ ہو جائے. ایک اور عاشق مصطفیٰ کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مدینۃ المنورہ میری حاضری ہو تو میں دور سے کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کر دیتا ہوں. ہر عاشق اپنا طور اور طریقہ ہے، اپنا انداز ہے. تو کسی نے پوچھا کہ جب وہاں پر کوئی جاتا ہے مواجہ شریف کے سامنے، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو زندگی میں آج موقع ملا، میں جالی مبارک کو چمٹ کر یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام پڑھوں، آپ سے محبت کی بات کروں. تو آپ عجیب عاشق ہیں کہ دور سے کھڑے ہو کر آقا پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا تھا، جالی مبارک کے قریب جاتا تھا اور پھر اپنے آپ کا خیال کرتا تھا. میں اپنے آپ کا خیال کرتا ہوں، اے نہیں شاہد تیرے یہ ہاتھ ہیں اس قابل کے بارگاہ مصطفیٰ جالی کے ساتھ لگ سکے؟ ہمارے یہ قدم ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب بھی مدینۃ المنورہ کی حاضری ہو، کیونکہ 50-50 ہزار فرشتے روز بارگاہ مصطفیٰ میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ادب کے ساتھ چلو، دائیں بائیں ہر جگہ فرشتوں کی قطاریں ہیں. تو دوستان محترم، جو زندگی ادب مصطفیٰ میں گزار گئے، عشق مصطفیٰ میں گزار گئے، رب کے ہمیں ہر کسی کو معلوم کہ کوئی آدمی 100% اگر یہ سمجھے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہاں ہم نے شریعت مصطفیٰ پہ 100% عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے دوستان محترم. جی یقیناً ہمارے اندر غلطیاں موجود ہیں، ہم انسان ہیں اور انسان کا مادہ نسیون، بھول جانے والا. ہم آج ایک بات سنتے ہیں، دل میں راسخ کرتے ہیں، اسے پکا کرتے ہیں، 1-2 دن اپنی طبیعت کا حصہ بناتے ہیں، مگر یہ دنیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا ایک سرسبز چیز کی طرح ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے. انسان اس سرسبز چراگاہ کے اندر جب خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے اور ان لذتوں کو دیکھتا ہے تو پھر اسی میں کھو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کو نصیحت فرمائیے. آقا نے فرمایا کہ تم اس چیز سے پیار کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. ہم ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں سکون ملے، راحت ملے، لذت ملے. آقا نے فرمایا اس چیز سے پیار کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آسائشوں کو، محبت کو، پیار کو، فرحت کو، آسودگی کو اور آرام کو ضائع کر دینے والی ہے، مکا دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے؟ آقا نے فرمایا موت سے محبت کرو، موت کو یاد رکھو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خاتم الانبیاء ہو کے بھی دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کیا کرتا ہوں. ہم کس بات کی بھولی ہیں دوستان محترم؟ ہمارے یہ بڑے بھائی جان جناب صوبیدار یار محمد صاحب آج اپنا سفر حیات مکمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے. یہ تو ان کا جسم ہمارے سامنے رکھا ہے. دوستان محترم، اس جسم کے اندر ایک روح ہے. ہم اس جسم کو سنوارنے کے لیے اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پہنتے بھی ہیں، اچھا لگنے کے لیے اچھی خوشبو کا بھی استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے جسم کے اندر ایک روح بھی قید ہے. آج روح آزاد ہو گئی. یقیناً اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو ہماری روح بھی تر و تازہ ہوگی، توانا ہوگی، وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے گی. مگر اگر ہمارے عمل شریعت مصطفیٰ کے مخالف ہوئے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو یقیناً جو روح ہمارے اندر ہے وہ تڑپتی ہے، روتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ میں تو روح تھی اور میرا جو محل تھا، جو میرا مسکن تھا، جو میرا علاقہ تھا وہ تو مالا اعلیٰ تھا. مجھے تو اللہ نے زمین پر تمہارے جسم میں قید کر دیا. آج سے میں آزاد ہو گئی. اب جب روح آزاد ہوتی ہے جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں، دوزخ کے فرشتے بھی آتے ہیں. جو نیک روحیں ہوتی ہیں جنت ان کا انتظار کرتی ہے. اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، ویسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ شالا شیطان نے کنڈولے تھی من. باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچانا جس کی وجہ سے تو ناراض ہو جائے، تیرے محبوب کی رحمت ہم سے ناراض ہو جائے. ہمیں ایسا بنانا کہ باری تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم تجھے بھی پسند آ جائیں اور رب کریم کو بھی پسند آ جائیں اور کامیابی کل ہمارا مقدر بن جائے. یقیناً میں نے کہا کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے عمل بھی کرتا ہے، اس سے برے عمل بھی ہو جاتے ہیں، مگر صوبیدار یار محمد صاحب کے بارے میں پورا علاقہ یہ کھلی گواہی دے گا کہ
الحمدللہ کنڈے والی مسجد میں ہر بندہ یہ گواہی دے گا کہ ان کو اگر پہچانا جاتا ہے تو ثنا خان مصطفیٰ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی پہچان نعت مصطفیٰ ہے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی تو آپ کے گن گائے، تو پھر ملے گا کیا جس نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری؟ ہمارے اور آپ کے پیمانے جدا ہیں، پرکھ لیں۔ ہم کسی کو پرکھتے ہیں اس کے 2-4 عمل دیکھ کے، اچھے کر لیے تو ہم نے کہا جنتی، 2-4 ماڑے ہو گئے تو ہم نے کہا جہنمی۔ نہیں دوستان محترم، اللہ عملوں کو دیکھتا ہے اپنے نگاہ سے، جس کو وہ شب جمعہ عطا کرتا ہے وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن شاعر یہ کہتا ہے کہ غلامان محمد دور سے پہچانے جائیں گے، غلامان محمد دور سے پہچانے جائیں گے، کہ ہوگا حشر میں ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور میں صوبیدار صاحب کی ایک کلام جو پڑھتے تھے بڑی محبت کے ساتھ 2 شعر آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، ممتاز بھائی آپ میرے ساتھ آ جائیں، یہ سارے مل کے پڑھیں گے تو یقیناً جب کوئی دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، تو انہی کا کلام انہی کو خراج تحسین پیش کرنے